بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر۔ ایک محاذ ارسلان افتخار بنام عمران خان کے نام سے کھلا تھا۔ تحریک انصاف نے جواب عمران خان بنام نواز شریف محاذ کھول لیا۔ نااہلی کی جنگ لڑی جائے گی۔ عمران خان کو اس سنگین سوال کا جواب ہر حال میں دینا ہوگا کہ ان کی بغیر نکاح کے کوئی بیٹی ہے یا نہیں۔ عمران خان کڑے دور سے گزریں گے۔ عمران خان پر اخلاقی کردار کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات سے کیا طاہر القادری اور انقلاب کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، دیکھنا ہوگا۔ تحریک انصاف کے دو ارکان اسمبلی جناب مراد سعید اور جناب علی محمد خان نے وزیراعظم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ درخواست دے دی ہے۔ مقصد جناب نواز شریف کو نااہل قرار دلوانا ہے۔ تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کا موقف ہے کہ جناب وزیراعظم صادق اور امین نہیں ہیں۔ وہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد مشرف حکومت سے معاہدہ کر کے بیرون ملک گئے اور قوم سے کہتے رہے کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، مگر بعد میں خود ہی کہہ دیا کہ میں نے معاہدہ 10 سال کا نہیں بلکہ 5 سال کا کیا تھا۔ مراد سعید اور علی محمد خان کہتے ہیں کہ نواز شریف قوم سے جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے انہیں صادق اور امین نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح تحریک انصاف کا موقف ہے کہ نواز شریف اصغر خان کیس کے مطابق مہران بینک اسکینڈل میں ملوث ہیں، جبکہ وہ بینک نادہندہ بھی ہیں۔ تحریک انصاف کے اس اقدام پر حکومتی ترجمان جناب پرویز رشید کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سیاسی اور قانونی جنگ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ تحریک انصاف نے نواز شریف کی اہلیت چیلنج کرنے کا فیصلہ ارسلان افتخار کی طرف سے عمران خان کی اہلیت پر اٹھائے گئے سوالات کے بعد کیا ہے۔ تحریک انصاف کی ارسلان افتخار کے اقدام کے بعد یہ کارروائی جوابی کارروائی معلوم ہو رہی ہے، جس کا دوسرا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو محسوس ہو رہا ہے کہ ارسلان افتخار نواز شریف کی شہ پر عمران خان کو بدنام کر رہے ہیں۔ عمران خان اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان نہیں، یقیناً درست ہی کہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب حالات اور واقعات کا بروقت تجزیہ نہیں کر پاتے۔ کل تک جب ارسلان افتخار پر معروف کاروباری شخصیت ملک ریاض نے سنگین الزامات لگائے تھے تو عمران خان ارسلان افتخار کے ساتھ تھے اور اسے پیپلز پارٹی کی سازش قرار دیتے تھے۔ اسی طرح وہ کل تک گیلانی نااہلی کیس میں جسٹس افتخار چودھری کے حق میں سڑکوں پر آنے کو تیار تھے، اور آج انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دراصل جسٹس افتخار چودھری ہی انتخابی دھاندلی کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ اب کی بار بھی ہو سکتا ہے عمران خان کو دیر سے پتا چلے کہ ارسلان افتخار کے پیچھے نواز شریف نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ مسئلہ ارسلان افتخار کی جگہ نواز شریف کو نشانہ بنانے سے حل نہیں ہوگا، بلکہ عمران خان کو ان سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے جو سوال ارسلان افتخار نے اٹھائے ہیں۔ عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ سیتا وائٹ سے ان کے کوئی مراسم تھے، ٹیریان ان کی بیٹی ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ان کے بچوں کے ساتھ ان کی سابقہ بیوی کے ساتھ کیوں رہ رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ عدالتوں میں عمران خان غازی بن کر ابھریں، آئین کا آرٹیکل 62-63 ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، مگر اخلاق کے سارے محاذوں پر عمران خان کو کڑی مشکل کا سامنا ہوگا۔ اس مسئلے پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور نون کے رہنما جناب طلال چودھری جو کہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور عوامی تحریک کے رہنما بھی ہمیں جوائن کریں گے اور انہیں بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ قاضی فیض وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علی محمد صاحب آپ سے۔ آج آپ گئے ہیں الیکشن کمیشن میں، آپ بھی ایک درخواست لے کر چلے گئے، آج کیوں یاد آیا آپ کو کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کروانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کل جو اسرائیل نے مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ کیا ہے، غازہ اسٹریپس میں جو مسلمانوں کو شہید کیا ہے، جو ایئر اسٹرائکس ہوئے ہیں، سارا پاکستان اس پہ ماتم کنا ہے اور ہم اس کو سب کے سب کنڈیم کرتے ہیں۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، تحریک انصاف سیاست میں ہم شائستگی کے قائل ہیں، ہمارے لاکھوں فالوورز ہیں، لیکن ہماری لیڈرشپ سے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کسی کی ذاتی زندگی میں بلو دا بیلٹ کبھی بات آپ کو کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آج بھی اگر ہم نے یہ جو ہم پیٹیشن لے کے گئے ہیں الیکشن کمیشن، آپ اگر اس کے اسامہ صاحب مندرجات پہ اگر آپ اس پہ غور کریں، جو اس میں ڈیٹیلز ہیں، جو گراؤنڈز اس میں لیے ہیں، اور جو انشاءاللہ اسپیکر صاحب کے پاس جب ہم یہ نامینیشن پیپرز لے کے جائیں گے، جب ان نامینیشن پیپرز کی سکروٹنی ہوگی تو اس میں 2-3 پوائنٹس میں خود انیشیٹ اور بھی کروں گا، کیونکہ جس میں یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ساری وہ ہیں جو الیکشن سے پہلے کی باتیں ہیں، جو الیکشن میں ان کو لانی چاہیے۔ میرا سوال یہی ہے کہ آج آپ کیوں یہ سوال اٹھا رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ یہ تو کئی سال پرانے معاملات ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں
وہ باتیں اور جو نئی جو انہوں نے ہندوستان کے دورے میں جو جس طرح سے انہوں نے اس دورے کو کیا کہ اپنے بیٹے کو لایا اور جندال سے ملایا اور اس کی بزنس ڈیلیں کرانا یا اپنے گھر کے اپنے بچوں کو جو ہے 100 بلین ڈالر 100 ارب روپے کی اسکیموں کے چیئرمین بنانا اور پوری آپ کی قومی اسمبلی خواتین سے ماشاءاللہ بہترین ممبرز موجود ہیں, کسی کو آپ رسپانسبلٹی نہیں دیتے. یہ جو ہے یہ بھی آرٹیکل 62 63 کے نیچے آتی ہیں, اس کو ایڈ کریں گے. آج کیوں ہم نے یہ کیا؟ ہم نے آج یہ اس لیے کیا, دو باتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک سال پہلے کرتے, تو پھر یہ وہی ڈول ڈالتے, وہی چیختے چلاتے کہ جمہوریت ڈیریل ہو گئی. آج پاکستان میں وہ مراعات یافتہ طبقہ جو ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں میں پھلے پھولے, جو ڈکٹیٹرز جن کو لائے, جو لینڈڈ جنٹری سے تعلق رکھتے ہیں, جو بگ لینڈ لارڈز ہیں, فیوڈلز ہیں, جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں, جو کہ پچھلے 40-50 سال سے سیاست کی دہائیوں پہ راجدھانی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پہلے ان کے والد صاحب, پھر بیٹے, پھر پوتے, پھر پڑ پوتے. تو یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. یہ لوگ جیسے محسوس کرتے ہیں کہ چلیے اس کا جواب لے لیتے ہیں, 62-63 پر بھی ہم بات کریں گے. طلال چودھری صاحب آپ نے بات سنی, جلیل محمد صاحب اس پر آتے ہیں. طلال چودھری صاحب یہ 62-63 کی تو بات اپنی جگہ, اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے, لیکن یہ بات تو درست ہے کہ اپنے بچوں کو کیوں ساتھ رکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب, اور اس طرح سے کیوں انہیں نوازا جاتا ہے, کہتے ہیں یہ بھی 62-63 پر آتا ہے. اس کا کیا جواز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے بھائی, جس کو لوگ منتخب کریں گے, جو لوگوں کی خدمت کرے گا, جس کو لوگ چاہیں گے, اس کی سیاست کرنے پر اب آپ پابندی نہیں لگا سکتے کہ وہ فلانے کا بھتیجا ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے. اگر لوگ منتخب کر رہے ہیں, اس کی پارٹی اس کو چاہ رہی ہے, مریم نواز صاحبہ تو الیکٹ نہیں ہوئی, یا حسین نواز جو بیرونی دورے پر ساتھ جاتے ہیں میاں نواز شریف کے, وہ تو الیکٹ نہیں ہوئے. وہ کس حیثیت میں ساتھ جاتے ہیں, یا مریم نواز صاحبہ کس حیثیت میں یوتھ پروگرام جو ہے اس کی چیئرمین بنی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, مریم نواز صاحبہ کوئی بھی وہاں سے مراد نہیں لے رہی, کوئی وہ اس کا کوئی پیسے وہاں سے نہیں لے رہی, کوئی ان کو ایسا عہدہ نہیں دیا گیا جس کا فائدہ اٹھا کے وہ کچھ اپنا کر سکتی ہیں. کوئی فیصلے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ یوتھ کا پروگرام تھا اور ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر بھی ہیں, یہ پارٹی نے چاہا. میری بات اگر آپ مراد نہیں لیں گے, کسی کو بھی لگا دیں, پھر مریم ہی کیوں؟ مجھے اگر آپ جواب دینے دیں گے, دیکھیں نا, وہ ہماری پارٹی کا یہ فیصلہ تھا, اور یہ صرف میاں نواز شریف کا فیصلہ نہیں تھا, اس میں ہم بھی شامل ہیں. یہ ہماری پارٹی کا, ہمارا فیصلہ ہے کہ مریم صاحبہ اس کو پرموٹ کریں, اس پروگرام کو یوتھ تک پہنچائیں, اس کو مانیٹر کریں, اور وہ اس میں فری آف کاسٹ کر رہی, بلکہ اپنی بہت ساری انرجیز لگا رہی ہیں. میرا خیال ہے آج کی اگر آپ پہ بات پہ آ جاؤں تو وہ زیادہ ضروری ہے. ہم نے پرویز رشید صاحب نے ویلکم کہا ہے کہ ایک آئینی اور قانونی یہ ایک جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں. میرا ایک سوال ہے, اور علی محمد صاحب کو چاہیے کہ اس آن کیمرہ لاکھوں لوگوں کے سامنے شور کروا دیں, یہ الیکشن کمیشن کے سامنے گئے ہیں, کیا یہ اس کے فیصلے کو مانیں گے یا پھر یہ لانگ مارچ کریں گے؟ چلیے یہیں سے پوچھ لیتے ہیں. علی محمد صاحب, آپ مانیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں جی بالکل میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں جی پلیز. طلال جو ہیں ینگ ایم این اے ہیں اور میرے بھائی کی طرح ہیں, بڑے میرے لیے محترم ہیں. ہماری لڑائی کسی شخصیت سے اسامہ نہیں ہے, ہم اس رویے سے, دیکھیں جو مریم بی بی ہیں میری بہن کی طرح ہیں, بہت قابل احترام ہیں, اور میں مانتا ہوں کوئی کرپشن نہیں کریں گی, نہ ان کو ضرورت ہے, نہ وہ ہم اس اصول کے خلاف ہیں کہ کیوں خاندان کو نوازا ہی کیوں جاتا ہے. وہ کون سے کرائیٹیریا تھا جس پہ کی بنیاد پہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کو 100 ارب روپے کے یوتھ اسکیم کا آپ نے چیئرمین کیوں بنایا؟ دوسرا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے. جب گھر میں آگ لگ رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آدمی خود پانی ڈالتا ہے. آپ پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں, لیکن آپ اپنا نہیں اور پاکستان سے جب یہ باہر گئے تو پاکستانی کمیونٹی میں لنڈن میں پاکستانی کمیونٹی سے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا جو اخبار میں رپورٹ ہوا ہے, ہارون رشید کا. اس کا 62 سے کیا تعلق ہو گیا اس بات کا, اور الیکشن کمیشن کے فیصلے آپ تو الیکشن کمیشن پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں, الیکشن کمیشن پہ آپ کو تحفظات ہیں, آپ مانتے نہیں اسے, اسی کے پاس آپ جا رہے ہیں, اس سے آپ کیسے فیصلہ مانیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے, میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں.
اس کمیونٹی سے, پاکستانی کمیونٹی سے ایک آدمی کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب آپ اپنا پیسہ کیوں نہیں پاکستان لے کے جاتے؟ ہم تو لے جائیں گے, ہم تو سال سے بھیج رہے ہیں. اس تو یہ اعتراض بھی آپ کا سامنے آگے اس کا بھی جواب لے لیتے ہیں. سر میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں نا, میرے سوال کا جواب آپ میرے پاس. آئین سے کوٹ کر کے بتاتا ہوں. آتے ہیں اس پر آتے ہیں, مجھے بریک پر بھی جانا ہے, اس بارے میں آئیں گے. علی محمد صاحب ایک منٹ, قاضی فیض صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. قاضی فیض صاحب یہ 62-63 کی بحث چل نکلی ہے. اسامہ صاحب پہلے میری بات کا جواب لے کے دیں, پھر قاضی فیض صاحب کو شامل کریں. پہلے میری بات کا جواب لے کے دیں ان سے. بریک کے بعد اس کا جواب لے لیں گے. بالکل میں یہ سوال 2 دفعہ اٹھا چکا ہوں, پھر میں رکھوں گا علی محمد صاحب کے سامنے. لیکن میں چاہتا اور یہ قوم کو بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. قاضی فیض صاحب یہ بتائیے, میں چاہتا ہوں آپ بھی ڈسکشن میں شامل ہوں. قاضی فیض صاحب سے لے لیں, میں کہہ رہا ہوں ان سے جواب ایک دفعہ قاضی فیض صاحب کو بھی شامل کریں ڈسکشن میں. ہمارے مہمان ہیں قاضی فیض صاحب. 62-63 کی جو بحث ہے اب چل نکلی ایک دفعہ پھر. تعلق قادری صاحب نے اس کو بہت زیادہ اس پر فوکس کیا تھا اور دھرنا تک انہوں نے جو دیا تھا اسلام آباد, وہ سارا اسی معاملے پر تھا. تو کیا عمران خان کے معاملے پر بھی آپ 62-63 کو امپلیمنٹ کروائیں گے جو اسلام افتخار لے کر گئے معاملہ؟ قاضی فیض صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. علی محمد صاحب اس سے پہلے قاضی فیض صاحب سے اس بات کا جواب لیں. وہ طلال چودھری صاحب اسی بات پر مصر ہیں, میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم تاکہ بات آگے بڑھا سکیں. کیا آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مانیں گے؟ نہیں, بس سادہ سا سوال ہے. میں ان کا جواب دیتا ہوں, لیکن سب سے پہلے میں طلال بھائی سے پوچھتا ہوں کیا آپ الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو مانتے ہیں؟ بالکل. آپ پہلے اس بات کا جواب دیں. ان کی طرف سے آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مان لیں. فیصلے ہوئے ہم مانتے ہیں. تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی 2007 میں ریفرنس نمبر 1 اور ریفرنس نمبر 2 آف 2007 2007 میں 2 ریفرنس آئے تھے. اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے الیکشن کمیشن کے پاس ایک آیا تھا, درخواست گزار تھے ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب مرحوم, اللہ ان کو بخشے. ایک ان کی طرف سے آیا تھا عمران خان کے خلاف, اور دوسرا آیا تھا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب MQM کے عمران خان کے خلاف. 2 ریفرنس آئے تھے. ان 2 ریفرنس پہ فیصلہ آ گیا تھا الیکشن کمیشن کا, جس میں اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا. اگر لا سے تھوڑی سی بھی شغف ہے, طلال بھائی کو ان کو پتا ہوگا کہ لا میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کو ریس جوڈیکاٹا کہتے ہیں. جب ایک ہی ایشو پہ ایک ہی عدالت ایک دفعہ فیصلہ دے دے, اسی عدالت میں اس ایشو کو دوبارہ ریز ہی نہیں کر سکتے. آپ تو الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو خود نہیں مانتے. پرسوں جو آپ کے سٹوڈ نہیں, تو اس میں ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس شخص کو جو آپ نے بھیجا وہ کیوں گیا؟ علی محمد صاحب ہمارا کیا تعلق ہے؟ یعنی علی محمد صاحب آپ نہیں, ہمارا کیا تعلق ہے؟ علی محمد صاحب ہمارا اس آدمی سے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کے باپ کو روز گالیاں نکالتے ہیں, آپ اس کے باپ کو روز تقریریں کرتے ہیں, اس کے باپ کو کرپٹ کہتے ہیں, اور اس کو آپ گالیاں نکالتے ہیں. تو آپ اس کے گالی کا جواب آپ کو ملا, تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ طلال صاحب میں بتاؤں آپ بھائی جان, ہمارے منہ میں علی محمد صاحب زبان بھی ہے, ہمت بھی ہے. ہم یہ سیاست 1997 میں ختم کر دی تھی. میں یہیں سے ڈسکشن دوبارہ شروع کروں گا. مجھے بریک ہے, بریک کے بعد بات ہوگی کہ ارسلان افتخار کا کس پارٹی سے تعلق ہے, کس کے کہنے پر وہ کیس لے کر آ رہے ہیں. بریک کے بعد عمران خان کو اس سنگین سوال کا جواب ہر حال میں دینا ہوگا کہ ان کی بغیر نکاح کے کوئی بیٹی ہے یا نہیں. عمران خان کڑے دور سے گزریں گے. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ارسلان افتخار کس کے کہنے پر عمران خان کے خلاف میدان میں آئے ہیں, اسی بارے میں ہم بات کریں گے. علی محمد خان صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں گے کہ کون ہے ارسلان افتخار کے پیچھے, یا ارسلان افتخار کا مسلم لیگ نون سے کیا تعلق ہے, بتائیے گا. دیکھیں, ان کا اور ان کا وہی تعلق ہے جو چولی اور دامن کا ہوتا ہے, کہ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی دجلہ یا فرات کے کنارے کتا بھی پیاس سے مرتا ہے تو میں رسپانسبل. تو آپ کے بلوچستان میں 500 بلین روپے کے سونے کے ریکارڈ کے ذخائر ہیں, جس میں کاپر بھی ہے, جس میں مولبڈینم ہے جو کہ سپیس کرافٹس میں یوز ہوتا ہے, جو سپیس ٹیکنالوجی میزائلز میں یوز ہوتا ہے, جو دنیا میں بہت ریئر ہے, جو ہماری کموڈٹی ہے, جو ہمارے اثاثہ ہے. اس پہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو کیوں لگایا جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کوئی گاڑی بھی سرکاری بیچنے کا؟ اس کا انویسٹمنٹ سے کیا تعلق, بورڈ آف انویسٹمنٹ سے کیا تعلق؟ کیا وہ تو پروفیشنلی تو وہ ایک ڈاکٹر کی کلیم کرتا ہے, وہ تو ایک سول سرونٹ تھا جس کا
4-5 साल पहले जिसकी शादी के लिए उनके वालिद मोहतरम ने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लेना पड़ा, आज वो करोड़पति है। वो किस तरह करोड़पति बना और उसको इस चीज का BOI का चेयरमैन कौन कोई पाकिस्तान का कोई और वजीर आजम हो तो हमें बता दें, हम उससे पूछ लें, हम उससे जाके पूछ लें। मैं आपको बताता हूं कि हमने आर्टिकल 62 के तहत क्यों गए हैं। देखें, आर्टिकल 62 के तहत सिर्फ झूठ बोलना ही काफी नहीं है। सामा भाई मुझे जवाब देने देना, ये तो वन वे, अगर आपने क्वेश्चन पूछने हैं तो वो मेरा मतलब आपकी मर्जी है। वो ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि never give important posts to people through influence or family connections because यानी आप कहते हैं कि मुल्क में जो कुछ भी उसके जिम्मेदार वजीर आजम बनते हैं 62-63 में और भी बहुत सी चीजें आती हैं। ये जो आप तलाल चौधरी साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, अली साहब, ताकि एक बात का इसमें जवाब आ जाए ना, ताकि बात समझ आ सके। तलाल चौधरी साहब, इसका क्या जवाब है? क्यों अरसलान इफ्तिखार साहब को फिर आपने बलूचिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड में वहां लगाया? क्यों इस तरह हो रहा है? वजीर आजम वही है क्या? वो ये देख नहीं रहे थे? चोली दामन का साथ नजर आ रहा है उनका? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है सीएम बलूचिस्तान ने और फिर हासिल बजिंजो ने जो आपसे मीडिया से बात की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे बड़ा क्लियर है और उन्होंने मेरा ख्याल हलफ लेके कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा उनसे इस अपॉइंटमेंट से कोई तल्लुक नहीं, ये बलूचिस्तान का मामला था। अब बात आ गई है कि ये पीटीआई ने आज जो ये फाइल किया रेफरेंस में, उस पर जरा बात, और ये कह रहे हैं कि इरसलान, जब आप किसी के बाप को रोज गालियां देंगे, जब उसको रोज गालियां निकालेंगे तो गाली खाने का भी हौसला पैदा करें। और मेरे भाई, हमने ये सियासत जो है ना 90s में छोड़ दी थी, जाती इल्जाम लगाने वाली। 2013 की एक तकरीर मेरे किसी लीडर की निकाल दे जिसने इमरान खान की जात पर हमला किया हो। हमें इससे कोई लेन देन नहीं है, उनका जात का मामला है। वो अपनी बेटी से इंसाफ करें ना करें, वो अपने बच्चों की मां से इंसाफ करें ना करें, हमारा इससे लेन देन नहीं है। कौम को पता है, लेकिन ये हमारा एजेंडा नहीं है, ना हमारी लीडरशिप जाती इल्जाम लगाती है। आपने बेटी उसको कौन सी? गाली आपका निकाली, ख्याल है टेरी इमरान खान की बेटी है? ये साबित हो गया है? ये मैं उस पे देखे ना, मेरी अगली बात, आज इन्होंने जो रेफरेंस फाइल किया है, कल शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी, जिंदगी में जा रहे हैं। भाईजान मेरी बात सुन ले, अली भाई मेरी बात सुन ले, तलाल साहब को बात पूरी करने दें। अली मोहम्मद साहब, मैंने सवाल पूछ लिया उनसे। कल शाह महमूद कुरैशी जो है, जाती जिंदगियों में हम नहीं जाते, हम उनके देखे हम इसकी जाती जिंदगी में ना आ रहे हैं, ना हमें कोई सरोकार है। बड़े वाज़ेह अली मोहम्मद ने कहा हम शाइस्ता जुबान इस्तेमाल करते हैं। आपने तो कहा कि गालियां दी गई इस्लाम इफ्तिखार को, उनके वालिद को, लेकिन तहरीक इंसाफ तो कहती है हम बड़े शाइस्ता लोग हैं, शाइस्ता जुबान इस्तेमाल करते हैं। मैं भी इन्हें बोलने तो दूंगा, ये मेरे से ज्यादा नहीं बोल सकते। मेरा मतलब इनका वो बनी गाला की स्टोरियां मैं सुनाना शुरू हो दूंगा, क्या फायदा है? कौम देख रही है, कोई फायदा नहीं इस बात का। अल्लाह भी है, आपका अल्लाह आपसे बिल्कुल सही बात है, सब देख रहे हैं। अली साहब, मैं तो कह रहा हूं, हमने 2013 की कोई तकरीर, हमने इस बात से, हमने ये सियासत 90s में ही छोड़ दी थी। हम कौमी मामला पे बात करते हैं। इन्होंने जो रेफरेंस फाइल किया है, इन्होंने जो रेफरेंस फाइल किया है, वो रेफरेंस इन्होंने, अली मोहम्मद साहब मेरा ख्याल है आपका बात सुनने का मूड कोई नहीं है, फिर कोई आप तकरीर करते रहे। सबको पता है आपके करेक्टर का, आपके लीडर के करेक्टर का, क्यों मुझसे करवाते हैं? बिलियन रुपए के स्कीम का एक मिनट और भाईजान अपना जवाब दें इमरान खान का कि वो किसी की बात समझ नहीं आएगी। मतलब पैदा कैसे हुई थी? काजी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। उसामा साहब आखिरी बात मेरी, आखिरी बात, आखिरी बात, कल ये जो आज इन्होंने रेफरेंस फाइल किया है, कल शाह महमूद कुरैशी चौधरियों से मिले हैं। ये चौधरियों का एजेंडा है, ये काफ लीग का, ये कादरी लीग का एजेंडा था। वो जी हेलीकॉप्टर केस, वो फलां केस, वो जी मुआहदा कर गए, ये उनके एजेंडे को आज पीटीआई ने आगे बढ़ाया है। हमारे रेफरेंस में एक और बात चले पूछ लेते हैं। आपने कादरी लीग कह दिया है, हमारे साथ काजी फैज साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक रहनुमा है। वो नाम बदल लिया है, वो कायदे आज़म लीग नहीं है, अब कादरी ये जो लीग है। आज तहरीक इंसाफ, ये जो अली मोहम्मद साहब या मुराद सईद साहब तहरीक इंसाफ जो लेकर आए हैं दरखास्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, क्या ताहरुल कादरी साहब इसे सपोर्ट करते हैं? अवामी तहरीक इसे सपोर्ट करती है? गैर आइनी अमल की, गैर जमहूरी अमल की जो है वो मुखालफत करेगी और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाने के लिए हर वो काम किया जाएगा जो आवाम को हकूक़ दे सके। देखें, बात यह है कि कोई गैर आइनी काम हुआ है तो उसके खिलाफ जाने का कोर्ट में हर किसी को राइट है। पाकिस्तान अवामी तहरीक इस मुल्क में जो आइन का प्रियम्बल है
اور پہلے 40 آرٹیکلز کا انقلاب لانا چاہتی ہے. پہلے 40 آرٹیکلز عوام کے حقوق کو ڈیل کرتے ہیں اور اگلے 240 نہیں 62-63 کی بات ہو رہی ہے. کس طرح یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ممبر قومی اسمبلی بننے کے اہل ہی نہیں ہیں؟ ہم تو ایک غیر آئینی الیکشن کمیشن کے تحت جو 213 کے تحت جس کی فارمیشن ہی نہیں ہوئی, 218 کے تحت الیکشن ہی نہیں ہوئے, 62-63 کی دھجیاں بکری ہیں. یہ حکومت غیر آئینی غیر جمہوری ہے. پر جو عثمان افتخار نے درخواست دی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کے خلاف جو درخواست آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ان دو پارٹیوں نے 62-63 پہ جو بھی پورا نہیں اترتا اس کے خلاف اقدام ہونا چاہیے, لیکن اس بات کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ 62-63 پر کون پورا نہیں اترتا. اگر کوئی لیگل پیپر ڈیمانڈ کر رہا ہے کسی کے تو وہ الیکشن کمیشن کو دینے چاہیے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے ہونے چاہیے. ڈاکٹر طاہر القادری کا انقلاب جو ہے وہ پہلے 40 آرٹیکل کا انقلاب ہے, آئین کے دباچے کا انقلاب ہے. 240 آرٹیکل گورن کس طرح کرتے ہیں سلطنت کو, اس کو ڈیل کرتے ہیں. پہلے 40 62-63 آپ کے انقلاب کا حصہ نہیں قاضی فیض صاحب؟ 62-63 ہمارے انقلاب کا حصہ ہے. یہ آواز سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری نے ڈی چوک میں اس کا شعور کیا تھا, اور 62-63 پر جو بھی پورا نہیں اترتا اس کو اسمبلی سے باہر ہونا چاہیے. 62 اور 63 جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سیاسی انتقام نہیں ہونے چاہیے, ذاتی انتقام نہیں ہونا چاہیے. آج ایک سال جواب دیں. ایک منٹ قاضی فیض صاحب, بہت بات, یہ آپ نے کئی باتیں کی ہیں, تو مختصر کیونکہ علی محمد صاحب سے مجھے جواب لینے ہیں. جی جی دیکھیں نا, سب سے زیادہ دیکھیں نا پی ٹی آئی اور ہم نے تو الیکشن لڑا ہے. آپ دیکھیں نا طاہر القادری صاحب نے نہ لڑا ہے نہ لڑنا ہے, انہیں اس پروگرام میں بلانے کا فائدہ نہیں. اور 62-63 تو ہم نے بھگتی ہے ان کے, تو وہ طاہر القادری صاحب کی جو بدماشی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے پاکستان عوامی تحریک کے لوگ ہر ٹاک شو میں آئیں گے. آپ کی بدماشی, آپ قاتل لوگ ہیں, آپ نے 14 لوگوں کا خون اچھالا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاک شوز میں نہ بلائیں. آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ اور طلال صاحب آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. دیکھیں ٹوپی جبے اور داڑھی میں چھپا کینیڈین ایجنٹ ساری دنیا جانتی ہے. اس میں 62-63 تو وہ خود پورا نہیں اترتا, وہ اس نے کیا تشریح کر طلال صاحب آپ نے 62-63 کی دھجیاں آپ نے بکھیری ہیں, اور آپ جو غیر مہذب زبان استعمال کر رہے ہیں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. آپ کی لیڈرشپ نے آپ کی یہ تربیت کی ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کا جبہ, اور اگر ٹوپی دیکھیں ہائی کورٹ کا ان کے خلاف حکم ہے. بات ہو گئی. ہاں بالکل ٹھیک ہے قاضی صاحب, میں آپ سے بات ہوں کہ اس کا جواب آپ تاکہ دے سکیں کہ 62-63 پر طاہر القادری صاحب پورے نہیں اترتے. جی علی محمد صاحب, بالکل آپ جواب دیں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا ڈاکٹر طاہر القادری. قاضی صاحب ایک منٹ, میرا سوال علی محمد صاحب سے. علی محمد صاحب آپ یہ بتائیں, طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سب اکٹھے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے جو آج آپ پٹیشن لے کر گئے ہیں آپ کی طرف سے نہیں ہے, یہ شاہ محمود قریشی صاحب جب ملے ہیں چودھری برادران سے, اصل میں اس میں قاف لیگ ہے, اس میں طاہر القادری صاحب سب شامل ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس پٹیشن میں, آپ اکیلے نہیں؟ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. کل یہ میں نے اور مراد سعید نے, ہم دونوں نے مل کے اس کو فائل کیا, اس پہ ریسرچ کی. کل ہم سحری تک میں اور مراد نہیں سوئے, ہم نے اس کو ریسرچ کیا اور بنایا. لیکن میں آج ایک نیوز بریک کرنے جا رہا ہوں, آپ کے ساتھ نہیں چاہ رہا ہوں حکومت وقت کو. پارٹی لیڈرشپ سے آپ نے اس پر بات نہیں کی؟ ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ رانا مسعود جو لا منسٹر ہیں پنجاب کے, انہوں نے گلو بٹ ٹائم کوئی اسکیم بنائی ہے, جس طرح انہوں نے لاہور میں لوگوں کو مارا 14 اگست کو, وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اسی طرح پنجاب پولیس سے مروانا چاہتے ہیں, مجھے اس کا جواب دینے دیں جی, جس میں وہ اسٹوڈنٹس کو بھرتی کریں. اگر ایسا ہوا اگر رانا مسعود اسامہ صاحب میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں بالکل طلال صاحب یہ بہت اہم بات ہے. علی محمد صاحب بہت اہم بات ہے. علی محمد صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ پولیس کردی کرنے کی اگر کسی نے کوشش کی, چاہے وہ کوئی بھی کارکن ہو, اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. جواب اگر ہے تو ان سے ضرور جواب لیں گے. مجھے بریک لینی ہے طلال صاحب, بریک. ایک منٹ میں چاہتا ہوں بالکل اس کا آپ تفصیل سے جواب دیں کہ کیا واقعی اب مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا پلان ہے, اب رانا مسعود صاحب جو ہیں نئے اگر وزیر قانون پنجاب بنے ہیں تو کیا کوئی نئے لوگ بھرتی کر رہے ہیں کہ 14 اگست کا جو تحریک انصاف کا جلسہ ہے اسے ناکام بنایا جا سکے, جس طرح طاہر القادری صاحب کے لوگوں کے ساتھ ہوا, ان کے کارکنوں کے ساتھ ہوا, کہیں خدا نخواستہ ایسا دوبارہ تو نہیں ہونے جا رہا؟ اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. عمران خان پر اخلاقی کردار کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات سے کیا طاہر القادری اور انقلاب کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں, دیکھنا ہوگا.
بریک سے پہلے علی محمد صاحب نے الزام لگایا ہے کہ ایک اور پلان تیار کیا گیا ہے 14 اگست کو جو جلسہ ہونا ہے، جو لانگ مارچ ہونا ہے تحریک انصاف کا، اسے ناکام بنانے کے لیے گلو بٹ کی طرح کچھ اور لوگ سامنے آ سکتے ہیں۔ رانا مشہود صاحب یہ پلان بنا رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے جواب دینا چاہ رہے ہیں طلال چودھری صاحب۔ طلال چودھری صاحب آپ کا اس موقع ہے، کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے؟ واقعی ایسا دوبارہ پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ سختی سے نمٹا جائے تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں، علی محمد مہر صاحب اور پی ٹی آئی یہ ہمارے مہمان ہوں گے، یہ اسلام آباد میں جتنے دن رہیں گے ہم ان کا خیال کریں گے، ہم ان کا پورا مہمان نوازی کریں گے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، پوری سیکورٹی دیں گے، بالکل پریشان نہ ہو۔ لیکن قوم کو بتا دیں کہ ایک سائیڈ پر ضرب عضب جو کہ عروج پہ ہے، جس کا پاکستان کے ساتھ مستقبل جڑا ہے، دوسری سائیڈ پہ سڑکوں پر در بدر ہیں آئی ڈی پیز۔ آپ ان کو چھوڑ کے آپ نے یہ جو یوم آزادی کو یوم فساد اور انتشار بنانے کا فیصلہ کیا ہے، قوم کو بتا دیں کیا کیوں ہے۔ لیکن ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، مہمان نوازی بھی کریں گے، اللہ کی مہربانی سے جتنے دن آپ نے اسلام آباد رہنا ہوگا ہم حاضر ہیں۔ یہ علی محمد صاحب اب تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے مسلم نون کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ مہمان ہوں گے، لیکن انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اس وقت کیا ضرورت تھی لانگ مارچ کی؟ ضرب عضب ہے، آئی ٹی پیز کا مسئلہ ہے اور خیبر پختونخوا کو اس سے نمٹنا ہے زیادہ۔ اس لیے کیا ہے 14 اگست کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ان لوگوں سے پاکستان کی جان چھڑائیں کہ یا تو یہ اپنے مینڈیٹ کو پورا صحیح ثابت کر کے دکھائیں، اس دن ہمیں بتائیں۔ چاروں حلقے انہوں نے ابھی تک نہیں کھولے کہ ان کا مینڈیٹ اصلی ہے، نہیں تو یہ جعلی لوگوں سے، یہ جعلی مینڈیٹ والوں سے پاکستانیوں کی جان چھڑائیں، ان لوگوں سے جو جس دن انہوں نے آپریشن شروع کیا اسی کی رات جا کے لاہور میں، اپنے لاہور میں، تخت لاہور میں، داتا کی نگری کو 20 پاکستانیوں کے خون سے رنگین ہم نے نہیں کیا، نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کے آرڈر پہ رانا ثناء اللہ نے کیا۔ میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے، یہ وہ لکھے گا جو میں لکھواؤں گا، یہ قلم اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا، رانا ثناء اللہ اپنے ہاتھ سے خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہر کارا ہے، وہ مہرہ ہے شہباز شریف صاحب کے ہاتھ کا اور نواز شریف صاحب کے ہاتھ کا، جو اسامہ صاحب یہ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اسامہ صاحب بالکل کمیشن میں اس میں ہے دونوں اور سوالوں کا پی حقیقت ٹی اللہ آئی کرے کہ جواب سامنے کیوں آئے۔ نہیں دیتی؟ میرے دونوں سوالوں کا پی ٹی آئی جواب کیوں نہیں دیتی؟ الیکشن کمیشن کو انہوں نے تسلیم کر لیا کیا جو آج اس کے پاس گئے ہیں؟ پاکستان کو اس قاتل حکومت سے دل میں مارتی ہے۔ اسامہ صاحب کیا الیکشن کمیشن کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور کیا آئی ڈی پیز جو در بدر ہے ان کی خدمت نہ کرنے کا عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے؟ دونوں باتوں کا جواب دے دیں۔ بالکل مختصر سے سوال ہیں علی محمد صاحب، اس کا جواب دے دیں تاکہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے طلال صاحب کہہ رہے ہیں میرے سوالوں کے جواب دے دیں۔ اس کا جواب آپ کو آئی ڈی پیز کا الیکشن کمیشن کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، الیکشن کمیشن کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، بڑا سادہ سا سوال ہے۔ جی، الیکشن کمیشن کا کیا فیصلہ؟ الیکشن کمیشن سے تو ہم نے درخواست دی ہے کہ ہمیں ڈاکومنٹس دے دیں، وہ تو ان کے تسلیم کر لیا تو مانتے ہیں، یہ سوال کریں، ان سے یہ سوال کریں الیکشن کمیشن کو آپ مان گئے نا، جو تحفظات ہیں وہ آپ کے اب نہیں رہے، تبھی آپ درخواست لے کر گئے ہیں۔ جی آپ اسامہ، اس کے خلاف ہی تو لانگ مارچ کر رہے ہیں، اسی کو درخواستیں دے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں دوبارہ ہم آئیں 62-63 کی طرف۔ کمیشن بنا دیں، کوئی اور وزیراعظم لا دیں، یہی وزیراعظم اسی پہ گزارا کرنا ہے، یہی وزیراعظم ہے جو رات کے 2 بجے پاکستانیوں کو لاہور کے دل میں مارتا ہے، تو کس کے پاس جائیں؟ آپ آئی ڈی پیز کی بات کرتے ہیں، آپ نے عبدالقادر بلوچ صاحب کی بات کی تھی، آج تک عبدالقادر بلوچ صاحب نے اپنا آفس تک نہیں بنایا بنو میں۔ اب آپ چلیں آگے چلتے ہیں، بلوچ صاحب ہیں کہ سارا کچھ پاکستان کی چلیں کسی نے کسی نے مان لیا، طلال صاحب بس ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ اور کس کے پاس جائیں، جو ہے اس کے پاس جانا ہے۔ صوبائی اسمبلی، ہمارے اسپیکر صوبائی اسمبلی اسد عمران خان کی کوشش ہے نہ ضرب عضب کامیاب ہو، نہ آئی ڈی پیز اپنے گھروں میں آباد ہو، صرف وہ وزیر اعظم بن جائے جس کے آپ لیے یہ وہ بتائیں پاگلوں کی طرح ارسلان سڑکوں افتخار پہ پھر کی رہا جو ہے۔ درخواست ہے، ارسلان افتخار کی درخواست ہے، یہ ویلڈ ہے؟ آپ کے خیال سے ان کو پورا حق حاصل ہے؟ ان کے پیچھے کوئی اور تو نہیں ہے اور اس پر فیصلہ آنا چاہیے اور درست فیصلہ آئے گا، آپ اس پہ فیصلہ مانیں گے؟ قاضی بار صاحب بار کیوں تنگ کرتے ہیں ان کو، بار بار کیوں تنگ کرتے ہیں؟ میری بات سنیں جی، میں پہلے کچھ باتیں اسامہ اور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ضرب عضب کی بات ہوئی تو ضرب عضب یہ وقت کی ضرورت تھی اور پاک فوج کو سلام ہے، یہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے۔ میرا سوال اور ہے، ضرب عضب جاری ہے اور ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے، اس کو لڑنے دیں۔ اس کے ساتھ مرکز اور پنجاب کے اندر جو سیاسی دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد حکومت ہے،
انہوں نے 14 بندوں کا خون اچھالا ہے اور ابھی تک FIR بھی درج نہیں ہو سکی, اور پولیس کی مدعیت میں وہ جھوٹی FIR درج ہے. کرتے آئے ہیں, ہم کرتے رہیں گے, اس پر بالکل دباؤ رہے گا حکومت پر, لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ اور ہے, ورنہ ہم کسی معاملے پر بات نہیں کر سکیں. بات یہ ہے کہ اب 62-63 کا معاملہ طارق قادری صاحب نے سب سے پہلے اٹھایا تھا. کیا جو طلال صاحب جواب ہے, آپ ٹاک شو میں آ کے بھی دہشت گردی کرتے ہیں کہ فلاں کو کیوں بلایا, فلاں کو کیوں بلایا. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا کوئی بندہ ٹاک شو میں فیس کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکے گا. آپ کا کیا تعلق ہے الیکشن؟ بھائی الیکشن نہیں لڑنا, الیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی انقلاب آئے گا اور آپ جیسے لوگ اس میں خس و خواہشات کی طرح رہ جائیں گے. اب انقلاب آئے گا اور ان 14 شہیدوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ انقلاب کے بعد آپ سے عوام جواب لیں گے, آپ کو عوام گھسیٹیں گے, عوام انقلاب کے بعد آپ سے پوچھیں گے. آپ ٹاک شو میں بیٹھ کے مجھے دھمکیاں نہ دیں کہ ان کو کیوں بلایا ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے آنے پہ بھی احتجاج کیا جائے گا. یہ پورے ملک کے اندر انقلاب ہر بندے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. طلال صاحب, یہ چودراہٹ آپ کی ختم ہونے والی ہے. آپ غیر آئینی الیکشن کمیشن کے تحت منتخب ہو کے عوام کے حقوق پر شبخون مارا ہے. آپ نے جمہور کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. آپ کینیڈا سے واپس آ رہے ہیں, اس کی شہریت چھوڑ دیں. کینیڈا سے واپس آ گئے ہیں, پرماننٹ آ گئے ہیں, اور آپ کی رخصتی کے بعد بھی ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان کے اندر ہی ہوں گے. آپ کی رخصتی کے بعد بھی وہ اس ملک میں ہوں گے, اس دھرتی میں ہوں گے, ان عوام کے ساتھ ہوں گے. جی قائد صاحب میری بات سن لیں. دیکھیں اس طرح پروگرام نہیں جا سکے گا, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آڈیو ہمیں بند کرنی پڑے گی, کسی کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. مجھے یہ بتائیے, میں نے عرض کیا ہے کہ ارسلان افتخار صاحب کا جو معاملہ ہے, باقی معاملہ میں بات کرتے آ رہے ہیں, آگے بھی کرتے رہیں گے. ابھی جو 62-63 کی درخواست گئی ہے, آپ کا موقف اس پہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 62-63 میں تعلق قادری سے خود پورے نہیں اترتے, اس لیے بڑا ضروری ہے کہ مجھے بتائیں ارسلان افتخار صاحب اور ان کے والد افتخار چودھری صاحب کیا وہ 62-63 پر پورا اترتے ہیں؟ انہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں, جمہوریت کی دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں. عدالت کے اندر سیاستدان بن کے ان کا باپ بیٹھا رہا, وہ جج نہیں تھا, سیاستدان بن کے بیٹھا رہا. آئین کی دھجیاں بکھیرتے رہے یہ لوگ. یہ کس منہ سے 62-63 کی بات کرتے ہیں؟ اگر بالفرض اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو الزامات آئے ہیں, اگر یہ درست ہیں کہ ان کی بیٹی ہے ٹیریان جس کا نام لیا جا رہا ہے, تو اس سے پھر آپ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اسامہ, میں کسی مفروضے کے اوپر جواب نہیں دوں گا. جنہوں نے دائر کیا ہے وہ خود 62-63 پر پورا نہیں اترتے. انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں. وہ اگر پورا نہیں اترتے, لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے 2007 میں یہ درخواست الیکشن کمیشن بھائی غیر آئینی الیکشن کمیشن کے تحت پورا الیکشن فراڈ ہے, پورا الیکشن فراڈ ہے, یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پورا الیکشن فراڈ ہوا ہے. میرا سوال بہت سادہ ہے, میں آپ سے بھی سوال پوچھوں گا, کیا اس بات سے علامہ طارق قادری صاحب کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہی کی بیٹی ہے ٹیریان, کیا طارق قادری صاحب کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ جی, اگر بغیر نکاح کے عمران خان صاحب کی کوئی بیٹی ہے, اس سے طارق قادری صاحب کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کا جواب عمران خان صاحب دیں گے, ان کی پارٹی کے نمائندے موجود ہیں. نہیں, طارق قادری صاحب کو میں تو طارق قادری صاحب کے سے پوچھ رہا ہوں, کیا آپ طارق قادری صاحب کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں مانتے؟ سیاستدانوں سے تو بہت سوال کیا جاتا ہے, آپ سے میں سوال کر رہا ہوں اسامہ صاحب. پاکستان کا الیکشن کمیشن اس کیس کو 2007 میں ریجیکٹ کر چکا ہے, کیا آپ الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو مانتے ہیں؟ علی صاحب, میرا سوال قاضی صاحب سے تھا. دیکھیے پلیز کسی دن آپ شو کیجئے گا, میں اس میں حاضر ہوں گا. پاکستان کی ایک مقتدر جگہ سے 2007 میں فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ غلط کیس تھا, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اس کی بنا پہ ان کا ایک بہرا آیا پرسوں, اس نے وہاں پہ کیس جمع کیا. ہم جو بات کر رہے ہیں, ان سوالوں پر پریشان ہونا نہیں چاہیے. نہیں آتا کہ وزیر اعظم اپنے بیٹے سے بزنس ڈیلے کراتے ہیں, اپنے پیسے باہر رکھتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں پاکستان کے پیسے واپس لائیں. لیکن علی محمد صاحب آپ بات سن لیں, مجھے میری بات سن لیں, میری گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے, امریکی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے, اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا. آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تاکہ معاملہ ختم ہو جاتا. اس الیکشن کا سب سے بڑا مجرم افتخار چودھری تھا, جس نے یہ سارا فراڈ الیکشن کرایا اور سارے فراڈ الیکشن کو تحفظ فراہم کیا افتخار چودھری نے. جی علی محمد صاحب, علی محمد صاحب, میں سوال کچھ کرتا ہوں, جواب کہیں اور سے آتا ہے, جواب کچھ آتا ہے. یہ دیکھیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پاکستان اس وقت ایک جنگ سے گزر رہا ہے, خدا کا واسطہ ہے, آئی ڈی پی اس وقت بے گھر ہیں. ہم اس بات
दे, मैं एक बार मौका दे रहा हूँ। 11 मैं महीने बताया तक मैं दहशतगर्दों को ब्रीदिंग स्पेस दी है। ये तो आर्मी ने खुद जवाब नहीं इस बात का। ऑपरेशन शुरू किया, आप तो इस ऑपरेशन के हाथों में ही नहीं थे। आपने तो कौम की आंखों में धूल झोंकते रहे 11 महीने। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं और वो कहेंगे किसी की बात किसी को समझ नहीं आती, कोई इस तरह बात नहीं समझ पाएगा, किसी की बात क्लियर नहीं हो सकेगी। ये बताइए कि अब ये जो आप पिटीशन लेकर गए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, आप चैलेंज करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की नॉमिनेशन को, तो ये बात भी पुरानी हो चुकी है, असगर खान केस भी पुराना हो चुका, हेलीकॉप्टर का मामला भी पुराना हो चुका, ये सब बातें भी तो पुरानी है। फिर नहीं, ये बात तो पुरानी नहीं है, ये कल ही की तो बात है कि नवाज शरीफ साहब गए हिंदुस्तान और सब राधिका से मिले जीटीवी के। चले आप देखते हैं मामला कहाँ जाके रुकता है। फायदे के लिए मिले, नहीं मिले तो कश्मीरी लीडरशिप से नहीं मिले। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। हिंदुस्तान जाके जाती फायदे की डीलिंग करता है, मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म। चले हो गई बात, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली खालसा, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा, और जनाब तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे। अब ये मामला देखते हैं किस करवट जाता है, क्योंकि 62-63 की एक दफ़ा फिर बात चल निकली है। पहले अरसलान इफ्तिखार साहब सामने आए और अब अली मोहम्मद साहब और मुराद सईद साहब तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आए हैं और मियां नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर्स को चैलेंज करना चाह रहे हैं। देखते हैं दोनों दरखास्तों में क्या फैसले सामने आते हैं। न्यूज़ आर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।